ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک، اور وہ کیا ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب بدء الخلق۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا ہے۔ حرمت والے کا مطلب کیا ہے؟ احترام والا، قابل احترام، کہ جب یہ مہینے شروع ہو تو کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فساد نہ کیا جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، ہر طرف امن امان ہو۔ عربی میں رجب کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور مرجب معظم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی عظمت والا۔ اس کو رجب مضر بھی کہتے ہیں۔ مضر عربوں کے ایک قبیلے کا نام ہے جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس ماہ کی حرمت کا اہتمام کیا، یعنی وہ اس مہینے کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، اسی نسبت کی بنا پر اسے ان سے منسوب کر دیا گیا۔ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں قتل و غارت عربوں کا مشغلہ تھا، لیکن جو ہی حرمت والے مہینے آتے تو ہتھیار اتار دیتے، یعنی لڑنا جھگڑنا بند کر دیتے۔ لہٰذا رجب کے بارے میں قبل از اسلام جاہلی عرب کہا کرتے تھے، رجب منسل الاسنہ، رجب وہ ہے جو تیز ہتھیاروں کو اتار دے، یعنی جس میں لڑائی جھگڑا بند ہو جائے، ختم ہو جائے، یعنی اس کی تعظیم اور احترام لازم ہے۔ بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہ کرتے، اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے۔ یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ وہ جنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کے نام پر قربانی بھی کرتے، گویا انہوں نے اس مہینے کو عبادت کا مہینہ قرار دیا۔ تاہم گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں عبادت کے مندرجہ ذیل طریقے رواج پا گئے، یعنی اور طریقے بھی آ گئے، صرف قربانی نہیں بلکہ کچھ اور چیزیں بھی شامل کر لی۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو ایک مین میل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ طرح طرح کی چٹپٹی چیزیں اور بھی لوازمات ہم شامل کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک بدعت شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ایک تک نہیں رکتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو دین آتا ہے بندے کے لیے، اس پر تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان خود سے کوئی دین ایجاد کرنے لگتا ہے اور پھر ہر شخص دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، آپ کہیں پر سٹاپ نہیں لگا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ رجب کے مہینے میں نہیں تھی، اور نہ ہی یہ ان کی سنت تھی، یہ عربوں نے خود سے ایک اختراع کی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کام کرتے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ دور جاہلیت میں بلکہ دور اسلام کے بعد بھی جب دین کی تعلیمات آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر سے کم ہونا شروع ہوئی اور بہت سی بدعات نے رواج پا لیا، تو پھر مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگ اس مہینے کو بہت معزز اور محترم قرار دیتے، اور اس میں عبادت کے خود ساختہ طریقے انہوں نے رائج کر دیے جو کہ اصل سنت سے ثابت نہیں۔ وہ کیا تھے طریقے؟ پہلی چیز تو قربانی کا اہتمام۔ اس ماہ میں کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں جو کہ دور جاہلیت کی رسم ہے۔ جاہلی عرب العتیرہ کے نام پر اس مہینے میں بکری کی قربانی کیا کرتے تھے، یعنی اونٹ نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بلکہ بکری، اور ذبح کی گئی بکری کی کھال کسی درخت پر ڈال دیتے تھے۔ اسے رجبیتن، رجب والی قربانی کہا جاتا، یعنی جس بکری کی کھال درخت پہ لٹکی ہوتی تو اس سے لوگوں کو کیا پتہ چلتا کہ یہ رجب والی قربانی ہے، یعنی مزید اہتمام کر لیا۔ ایک تھے کہ قربانی کی، پھر یہ کہ قربانی بکری کی، پھر یہ کہ اس کی کھال درخت پر۔ اب ان باتوں کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو انسانوں کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لا فرع ولا عتیرہ، فرع اور عتیرہ کچھ نہیں۔ اونٹنی کا پہلا بچہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا فرع کہلاتا، یعنی عربوں میں صرف عتیرہ نہیں تھی، فرع بھی تھا، اور اس کے علاوہ بھی بحیرہ اور صاحبہ اور حام اور وسیلہ، جن کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں۔ یہ مختلف طریقے تھے ان کے ہاں بتوں کے نام پر قربان کرنے کے، اور ان سب جاہلی عربوں کے خود ساختہ طریقے تھے، یہ ان کی اپنی اختراعات اور بدعات تھی جو انہوں نے دین کے نام پر، ثواب کے نام پر اور مختلف فائدوں کی خاطر ایجاد کر لیے تھے۔
یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہ تھے۔ خصوصی نماز کا اہتمام، بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی نماز صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں۔ رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو 12 رکعات 6 سلام سے پڑھی جاتی، جس میں سورۃ اخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جاتی ہے۔ یہ بدعت 4 صدی میں شروع ہوئی، جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں، دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس میں کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی مخصوص سورت ہی پڑھی ہو، اور پھر اس میں یہ کہ ہر رکعت میں وہ سورت 3 بار پڑھی ہو، جیسے یہاں پر انہوں نے سورت اخلاص اور اس کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورت القدر پڑھنے کا لکھا ہے، اور کئی لوگ بڑی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ بہت سی من گھڑت قسم کی فضیلتیں اور فائدے بھی منسوب کر دیے گئے ہیں۔ تو اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ قرآن میں اس نماز کا ذکر ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی تاکید کی ہے یا تلقین، اور نہ ہی اس کا وجود ہے کسی بھی حدیث یا فقہ کی کتاب میں۔ یہ سراسر لوگوں نے خود گھڑ لی۔ عبادت کا صرف وہی طریقہ پسندیدہ ہے، عبادت وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی کے ساتھ ہو، ان کے حکم کے مطابق ہو۔ خود سے عبادت کے طریقے ایجاد کرنا اللہ کی اتھارٹی میں یا اللہ کے حکم میں دخل دینا، اور یہ انتہائی غلط چیز ہے کہ جس کام کے لیے ہم انٹائٹلڈ ہی نہیں، جو ہمارا کام ہی نہیں، اس میں انٹرفیئرنس کیسی؟ عبادت کے طریقے بتانا صرف معبود کا کام ہے، عابد کا کام نہیں۔ عابد بندہ غلام تو صرف پیروی کرے گا، اطاعت اور فرما برداری کرے گا، وہ خود سے وہ قانون نہیں بنائے گا، تو اس چیز کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ تو ہم سب کو اس کے بارے میں بے حد محتاط رہنا چاہیے، اور دین کے نام پر، عبادت کے نام پر ثواب کی خاطر کیا جانے والا کوئی بھی کام جب بھی ہم شروع کریں تو ضرور یہ سوچیں کہ کیا اس کی کوئی دلیل قرآن میں ہے، کیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا یہ اجر جو بتایا جا رہا ہے واقعی حقیقی معنوں میں اس کا کچھ وجود ہے، یا صرف ایک جھوٹ گڑھ لیا گیا۔ اس طرح کی چیزیں دین میں شامل کرنا اور پھر ان کی پابندی کرنا، اور ایک خاص رات میں یا خاص دن میں یا خاص طریقے پر، یہ سب چیزیں دین میں دخل اندازی ہے، اور یہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ مثلاً کہیں پر کوئی قانون بنا رہے ہیں یا پالیسیز بنا رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی ڈسپلن کام کر رہے ہیں، اور ایک وہ شخص جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں معاملے سے، وہ بیچ میں آ کر اپنی ایک کلاس ڈال دے، اپنی طرف سے کوئی چیز لوگوں کو اس کی پابندی کروانا شروع کر دے، تو یہ جرم ہوگا، ایک یہ دوسرے کی ٹیریٹری میں مداخلت ہوگی کہ آپ کو جس کام پہ اپوائنٹ نہیں کیا گیا۔ یا پھر یہ کہ مثلاً اگر کسی کو کسی خاص قانون کی پابندی کروانے کے لیے کہا گیا اور وہ اس قانون کے ساتھ کچھ اور قانون اپنی طرف سے بھی شامل کر دے جس کی اس کو اجازت نہ ہو، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، تو یہ طریقہ انتہائی معیوب ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں نہایت سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور دین کو بس اتنا ہی رکھنا چاہیے کہ جتنا وہ ہے یا جتنا ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اگر ہم کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کریں گے تو ایسا کرنا دین کو بوجھل بنانا ہوگا، مشکل بنانا ہوگا، اور لوگوں کے لیے زندگی کو دوبھر کرنے کے مترادف ہوگا، اور یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، کیونکہ ہمارے لیے اتنا ہی دین کافی ہے جتنا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اس کی پابندی بھی ہم پہ بڑی بھاری ہوتی ہے، کہا یہ کہ ہم ایکسٹرا چیزیں شروع کر دیں۔ پھر عمرہ کا اہتمام، لوگ اس ماہ میں خصوصی طور پر عمرہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ ادا کیا ہو، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر اس کی تردید بھی کی ہے۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط، صحیح بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہ فرمایا۔ تو اس لیے اگر کوئی ویسے اپنے عمرہ ٹرپ پہ جا رہا ہے تو ضرور جائے، نیکی کا کام ہے، لیکن خاص طور پر رجب کے مہینے کو مخصوص کرنا اور پھر سال بھر انتظار کرنا کہ رجب آئے گا تو ہم پھر عمرہ کرنے جائیں گے، یہ غلط بات ہوگی۔ یا یہ سوچ کر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے تو یہ بھی غلط ہوگا۔ یعنی رجب میں عمرہ کرنا منع نہیں، لیکن یہ سوچ کے کرنا کہ اس میں اجر زیادہ ہے یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو یہ بات غلط ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر وہ عمرہ
عمرہ نہیں رہے گا، بدعت کا ایک کام ہو جائے گا جس پر انسان کی پوچھ ہو سکتی، کیونکہ حدیث میں صاف طور پر آتا ہے نا کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہوتی ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے مقرر نہیں کیا اور جس پر کوئی ثواب نہیں بتایا، اس پر کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ لوگوں کو ثواب بتا کر اس پر پابند کرے۔ پھر روزوں کا اہتمام، بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی مسلسل 3 ماہ رجب، شعبان اور رمضان روزے نہ رکھے اور نہ اس کی تاکید کی۔ شعبان اور رمضان کا تو ملتا، لیکن رجب کو آپ نے ساتھ نہیں ملایا۔ بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں، یعنی خاص طور پر 27 تاریخ کے روزے کا اہتمام، یہ بھی درست نہیں۔ متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی دن اور مقرر نہیں، اور دن ہے مقرر، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں۔ آپ کے بعد کسی اور کو اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے دن مخصوص کر دے کہ اس دن لازمی روزہ رکھنا ہوگا اور اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، جیسا کہ ایام 20 میں ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، 20 ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چاند کی وہ راتیں ہوتی ہیں جس میں ہر طرف چاندنی پھیلی بھی ہوتی ہے اور ہر چیز سفید نظر آتی ہے ایک طرح سے، تو 20 جو ہے ابریت سے، یا ہر سوموار اور جمعرات کو، یہ بھی مسنون ہے کیونکہ آپ نے اس کا اہتمام کیا۔ ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے میں پہلے 10 دن یعنی 9، 10 محرم کو ابتدائی عشرے میں، یعنی اس کا مطلب نہیں کہ 10 تاریخ تک، 10ویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، یہ 9 تاریخ تک مراد ہے، 9، 10 محرم کو، یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں۔ ان تمام کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث ملتی ہیں، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت شمار ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، الحجرات آیت 1۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ عمر رضی اللہ عنہ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے کہ وہ روزہ توڑ دے، کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دور جاہلیت کی رسم تھی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن پاک کا یہ حکم ان کے سامنے تھا کہ لوگوں اللہ رسول سے آگے مت جاؤ، یعنی جو کام انہوں نے نہیں بتایا وہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو اور ان سے بڑے بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ عموماً حکم چلانے والے ایک طرح سے اپنی بڑائی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص بطور عادت ہر ماہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ یا پیر اور جمعرات کو رکھتا ہو تو اس ماہ میں بھی رکھ سکتا ہے، یعنی اگر 27 رجب پیر کو آ رہی ہے اور اس کی پہلے سے عادت ہے ہر پیر کو روزہ رکھنے کی، تو ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ 22 رجب کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کنڈوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ 22 رجب کے کنڈوں کا اہتمام بھی بر صغیر میں عام ہے۔ 22 رجب کو کنڈے بھرنا بطور رسم رواج پا چکا ہے، یعنی اس کا رواج عام ہو چکا ہے۔ اس رسم میں کسی منت کے پورا ہونے پر حلوہ پوری اور کھیر وغیرہ پکائی جاتی ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کی ابتدا 1906 یعنی 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی، جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس رسم کا مقصد امام جعفر کی روح کو ایصال ثواب تھا، حالانکہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ مذکورہ امام کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ واقعی امام جعفر اس مہینے میں پیدا ہوئے یا ان کی وفات ہوئی، لیکن اس رسم کو جو کہ تقریباً 100 سال پہلے شروع ہوئی، امام جعفر سے منسوب کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ چیز اصل دین میں نہیں۔ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی کسی بھی انسان کے حوالے سے کوئی دن منانا اسلامی روایت نہیں ہے، مثلا برتھ ڈے منانا یا برسی منانا یا انہی خاص دنوں پر کوئی صدقہ خیرات کرنا، یہ سب چیزیں بعد کی پیداوار ہیں۔ صحابہ کرام ان چیزوں سے بہت آگے تھے، ان کی زندگیوں میں ایسی مصروفیات نہیں تھی، اسی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، دین کی بڑی خدمت کی۔
آج ہم میں سے اکثر لوگ وقت کی کمی کا شکایت کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، تو اس کی بھی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارا غیر ضروری، غیر متعلق چیزوں میں اپنا وقت لگانا ہے یا اپنا مال لگانا ہے۔ جہاں صدقہ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم صدقہ نہیں کرتے، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیم کی پرورش سے جی چراتے ہیں۔ اسی طرح دین کے کام، تبلیغ کے کاموں میں خرچ کرنا تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا، یا اس کو تو ہم صدقہ خیرات میں شامل ہی نہیں کرتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کے کام یا پروجیکٹ جو ہیں وہ نظر انداز کیے رکھتے ہیں، یعنی اوور آل جو امت کی حالت، اسی وجہ سے ہماری حالت دیکھنے کے قابل ہے۔ لیکن پھر ہمارا مال کہاں جاتا ہے؟ یا تو وہ شادی کی بڑی بڑی تقریبات میں صرف ہو جاتا ہے، یا پھر وہ وفات کے موقع سے متعلق بہت سے جو رسم و رواج ہم لوگوں نے عام کر رکھے ہیں ان میں خرچ ہو جاتا ہے، یا پھر اسی قسم کی نظر اور منت ہے جس کا اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں، کوئی اس کی اوریجن نہیں، ان میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ البدعۃ تمیت السنہ، بدعت جو ہے وہ سنت کو ختم کر دیتی، سنت کی موت ہے، یعنی کوئی بھی سنت رواج نہیں پا سکتی اگر کہیں پر بدعت چھائی ہوئی ہو۔ تو یہ عام سمجھ میں آنے والی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے وقت کو یا اپنی جگہ کو یا اپنے کسی بھی کام کو غیر ضروری چیزوں سے اسٹف کر دیں گے، بھر دیں گے، اور غیر متعلقہ چیزیں اس میں کرنے لگیں گے، تو جو اصل چیز ہے یا اہم کام ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ مثلا اگر اپنے اہم وقت میں، پرائم ٹائم میں آپ فضول باتیں کرتے رہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہیں، تو آپ کا نماز کا وقت نکل جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے صدقہ خیرات کو غیر ضروری چیزوں پر لگا دیں گے تو ضروری چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس مال نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی دلچسپیاں صرف انٹرٹینمنٹ میں لگ گئی تو آپ کے پاس وقت نہیں رہے گا کہ آپ کوئی سنجیدہ کام کر سکیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علاوہ ازیں کنڈوں کا نہ قرآن و سنت میں ذکر ہے، نہ ہی صحابہ کرام، تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، یعنی ان لوگوں کے ہاں اس کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اس کے کرنے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں۔ اور اگر ہم بعد میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اجر و ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ بدعت میں شمار ہوگا، اس کے فائدے کی بجائے گناہ ہوگا۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اصل دین کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ اصل دین کیا ہے۔ اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، یعنی دین اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، المائدہ 3۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ لہذا کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا، اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا اور پھر اس پر اجر و ثواب کی توقع رکھنا بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ بدعتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت ترک نہیں کرتا۔ یہ صحیح حدیث ہے ترغیب و ترہیب کی، یعنی ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں جو دین کے نام پر اس نے خود ایجاد کر لی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے ایجاد کیا اور وہ ان کی پیروی اور پابندی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں۔ لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص دین میں نئے طریقے ایجاد کرتا ہے اور ان کی پابندی کرتا ہے اور ان کو فرض کے درجے پر لے آتا ہے، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب نہ ہوگا اور آپ اس شخص سے خفا ہوگے کیونکہ اس نے دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر آپ کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح بخاری۔ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی
जो इसमें से न हो तो वो मरदूद है, यानी रिजेक्टेड है, काबिल कबूल नहीं। इसी तरह यह है कि बाज लोग 27 रजब की शब को इबादत का एहतमाम करते हैं, तो उसके बारे में दीन का हुक्म क्या है? दीगर बिदात के अलावा 27 रजब को रात जाग कर इबादत करने और दिन को रोजा रखने को भी बहुत अहमियत दी जाती है और इसकी निस्बत वाक़या मेराज से की जाती है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में वाक़या मेराज के बाद इस रात किसी खुसूसी इबादत का ना तो एहतमाम किया और न ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कौल या अमल 27 रजब की शब खुसूसी इबादत के बारे में, यानी ये सब कुछ सेल्फ क्रिएटेड है। ना तो आपने ऐसी कोई इबादत की उस रात, ना सहाबा ने रोजा रखा और ना ही आपने कोई ऐसा हुक्म दिया। आपके जानिसार सहाबा कराम या अज़वाज मुतहरात में से भी किसी ने इसका एहतमाम नहीं किया। लिहाजा ऐसे तमाम तरीकों और कामों से बचने की जरूरत है जो दीन के नाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ईजाद कर लिए गए हों। यानी अपनी तरफ से किसी चीज की पाबंदी ना अपने ऊपर इस तरह फर्ज के दर्जे में करनी चाहिए और ना ही किसी और को उसका पाबंद करना चाहिए। वाक़या मेराज के ज़हूर की हकीकत अपनी जगह मुसल्लम है, ये वाक़या तो पेश आया है, मगर यह भी एक हकीकत है कि इसके रूनुमा होने की तारीख के बारे में कम व बेश 36 मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। 36 डिफरेंट वर्जन्स हैं। बाज के मुताबिक ये वाक़या रबीउल अव्वल में हुआ, बाज ने रमजान, बाज ने हिजरत से चंद साल बाद और बाज ने चंद माह कबल कहा। इसकी हतमी तारीख किसी सही हदीस से यकीनी तौर पर साबित नहीं कि वाकई ये 27 रजब को ही हुआ होगा। ताहम ये बात तस्लीम शुदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की जिंदगी के आखिरी हिस्से में ये खास मुशाहिदा कराया गया जिसमें हमारे लिए सीखने और अमल करने के बहुत से पहलू हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 1। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को एक रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया जिसके आसपास हमने बरकत रखी है, यानी उस इलाके में अल्लाह ने बरकतें नाजिल की हैं ताकि हम उसे अपनी बाज निशानियां दिखाएं। यकीनन वो खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। इस आयत में जिस वाक़े की तरफ इशारा है वो इसरा के नाम से मशहूर है। इसरा के लफ्ज़ी माने है रात को सफर करना, रात को चलना। ये वही सफर है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म और रूह समेत मस्जिदुल हराम यानी मक्का से मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन तक मुजज़ाती तौर पर ले जाया गया, यानी बर्राक पर। फरिश्तों की हमनशीनी का ये सफर उस जमाने के हालात, असबाब सफर और फासले की तवालत की वजह से इंसानी अक्ल और समझ से बालातर है। यानी इंसान नहीं समझ सकता कि एक रात में आप इतनी तेजी से वो सफर कैसे किए और किस तरह आप वापस भी आ गए। लेकिन जैसा कि इस आयत में वाज़ेह किया गया है कि पाक है वो ज़ात यानी अल्लाह जो अपने बंदे को ले गया, यानी अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। जिन चीजों को हम नामुमकिन समझते हैं वो अल्लाह के यहाँ नामुमकिन नहीं। तो जिस जात में कमाल कुदरत हो वो सब कुछ कर सकता है। इस हैरत अंगेज और ईमान अफरोज सफर की तफासील बुखारी और मुस्लिम समेत अहादीस की दीगर कुतुब में मौजूद है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ। बाज रिवायात के मुताबिक 27 रजब की शब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। अगरचे इसके बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन फिर भी आमतौर पर गालिब गुमान यही है कि आप इसी शब को तशरीफ ले गए थे। तो आइए थोड़ा सा इस बारे में देख लेते हैं कि आपने अल्लाह सुब्हानो ताला की कौन कौन सी निशानियां देखी, क्या क्या चीजें मुशाहिदा फरमाई और इनमें हमारे लिए क्या सबक है। आगाज सफर और शक्क सदर। शक कहते हैं फाड़ने को और सदर कहते हैं सीने को, और शक्क सदर का माना है सीने को खोलना। इसकी तफसील आगे मिलेगी, अभी इतना ही काफी। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मेराज की रात जब बैतुल्लाह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया तो वही आने से कबल आपके पास 3 फरिश्ते आए। उस वक्त आप मस्जिदुल हराम में सो रहे थे। उनमें से एक ने पूछा वो कौन है, यानी आपकी तरफ इशारा करके। दूसरे ने जवाब दिया वो इनमें सबसे बेहतर है। तीसरे ने कहा इनमें जो सबसे बेहतर है उन्हें ले लो। उस रात इतना ही वाक़या पेश आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद उन्हें नहीं देखा, यहाँ तक कि वो दूसरी रात आए जबकि आपका दिल देख रहा था और आपकी आंखें सो रही थी, लेकिन दिल नहीं सो रहा था। तमाम अंबिया की नींद ऐसी ही होती है। उन्होंने आपसे कोई बात न की, यहाँ तक कि आपको उठाकर चाहे जमजम के पास लिटाया, चाहे कहते कुएं को, जमजम के कुएं के पास,
یہاں جبریل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا یعنی کاٹا، اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب دھو چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، تشت پلیٹ کو کہتے ہیں جیسے ٹرے وغیرہ۔ اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا یعنی بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا یعنی بھر دیا، وہ حکمت اور ایمان انڈیل دیا سینے اور گلے کی رگوں کو۔ سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا، صحیح بخاری کتاب التوحید۔ اور بہت سے لوگ اس بات پر حیران ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا سینہ چاک کر دیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل دی ہے اور انسان سرجری کے ذریعے سینہ کھول کے پھر اسے بند کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا بھی گیا ہے اور کافی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے، تو کیا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام جو القوی الامین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ٹیکنیک نہیں سکھا سکتا، ان کو یہ طریقہ نہیں بتا سکتا کہ سینہ کھولا کیسے جائے اور سینہ بند کیسے کیا جائے؟ تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ایسا علم ہمارے ایمان بالغیب کا ایک ٹیسٹ ہے بیسیکلی کہ کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعض اوقات قرآن مجید میں ایسی کوئی بات آتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا ذکر ہے یا دیگر انبیاء کے، تو ہم یہ سوچ کر اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید میں کوئی شک نہیں اور یہ درست ہوگا۔ لیکن جب حدیث میں ہم ایسی کوئی بات پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہدایت کے لیے بے حد ضروری ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی صرف قرآن مجید ہی نہیں نازل کیا گیا، حکمت بھی نازل کی گئی۔ اور جیسا کہ اس حدیث سے تو واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے سینے کو حکمت سے بھر دیا گیا۔ تو یہ کہاں سے آئی تھی حکمت، کہاں سے آیا تھا ایمان، کون لایا تھا؟ وہی لایا تھا جو دوسری وحی لاتے تھے، یعنی جبریل علیہ السلام۔ کہاں سے لائے تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لائے تھے، اور پھر آپ کے اندر انڈیل دی گئی، ڈال دی گئی، اور اس سے آپ کا سینہ بھر دیا گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حکمت اور ایمان تو ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، اور گلے کی رگیں جو ہے یا سینہ جو ہے یا دل جو ہے وہ دیکھنے کو مادی چیزیں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو آپ دیکھیے کہ جیسے روح غیر مادی ہے اور ہمارا جسم مادی ہے، جب روح انسان کے اندر آتی ہے تو وہ تو نظر نہیں آتی، اس کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا، تو وہ کیسے آ جاتی؟ وہ کون ڈالتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر روح ڈالتے ہیں نا۔ تو جو رب ایک ایبسٹریکٹ چیز کو، نظر نہ آنے والی چیز کو انسان کے جسم کے اندر اور پورے جسم کے اندر ایک فرشتے کو بھیج کر ڈال سکتا ہے، جو رب، کیا وہ رب ایمان اور حکمت کو ایک پیغمبر کے سینے میں نہیں ڈال سکتا؟ خواہ وہ مادی تھے یا نہیں تھے، وہ جس بھی حال میں تھے، ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا۔ ہمارا فرض بنتا ہے اس پر ایمان لانا، کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہی کی ایک قسم ہے۔ تو یہ سفر کا آغاز تھا، یعنی آپ نے ابتدا میں کچھ نشانیاں دیکھی اور ان کو محسوس کیا، اور خواب میں آپ کو چیزیں دکھائی گئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اسراء کا واقعہ، اور اسراء عربی میں کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے کو۔ اس کے بعد آپ کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے، آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی، اور آپ کی امت کو بھی۔ یہ مسند احمد کی روایت کا حوالہ ہے۔ بحوالہ جہاں لکھا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ بات پوری کی پوری نہیں لکھی گئی، بلکہ اس میں کچھ اختصار کے ساتھ روایت کی گئی ہے، یعنی اس انفارمیشن کا سورس مسند احمد ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سفر کرتے ہیں، انبیاء کی امامت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی مہمانی کی جاتی اور 3 چیزیں پیش کی جاتی، اور تینوں میں سے آپ دودھ کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کھانے پینے کی جو چوائس ہوتی ہے وہ اس کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ اب دنیا میں بھی اگر کوئی شراب کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک خاص قسم کی پرسنالٹی، دودھ کو پسند کرنے والے شہد کو پسند کرنا، تو ہر انسان اپنے اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر بعض لوگوں کا انتخاب صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں، ان کے خاندان اور پھر خاندان سے آگے بھی لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ تو خاص طور پر جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ انبیاء کی سنت کو فالو کریں اپنے کھانے پینے کی چوائس میں بھی۔ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف معراج کا لفظ جو ہے یہ عین را جیم سے ہے،
उरूज इसी से है जिसका माना होता है बुलंदी, और मेराज अरबी में सीढ़ी को कहते हैं। मस्जिद अक्सा से आपको आलम बाला में ले जाया गया। मेराज अरबी में सीढ़ी को कहते हैं जो ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। इस निस्बत से सफर के इस हिस्से को भी मेराज कहा गया है। बेशतर मुफस्सिरीन के नजदीक सूरत अन-नज्म की दर्ज झैल आयात वाक़े मेराज की दलील है। सूरत अन-नज्म आयत 13 to 18 यानी 13 से 18 तक, वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। और एक मर्तबा फिर उसने सिदरतुल मुंतहा के पास उसको उतरते देखा। किसने किसको देखा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा। इसका मतलब ये कि आप सिदरतुल मुंतहा तक तशरीफ ले गए, जहां पास ही जन्नतुल मअवा है। सिदरा कहते हैं बेरी के दरख्त को। उस वक्त सिदरा पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था, यानी नूर वगैरह। उसकी वजाहत यहाँ नहीं की गई, लेकिन मुराद यही है। न निगाह चुंधियाई न हद से मुतजाविज हुई, यानी ना निगाह चुंधियाई। चुंधियाई का मतलब यह है कि जब हम मसलन सूरज की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखें कैसे हो जाती, एकदम हम स्क्वीज करने लगते हैं आंखों को। ये चुंधियाना होता है, यानी पूरी तरह आंख खोल के ना देखना। तो ना निगाह चुंधियाई ना हद से मुतजाविज हुई, यानी जहां तक देखने का हुक्म था वही तक ठहरी रही, उससे आगे नहीं गई। और उसने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। तो ये आयात इस बात पर दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात सिर्फ मस्जिद अक्सा तक नहीं बल्कि आसमानों पर तशरीफ ले गए, और सिर्फ आसमानों तक नहीं सिदरतुल मुंतहा तक गए, और वहां तक तशरीफ ले गए जहां ना कोई इंसान गया, ना कोई जिन और ना कोई फरिश्ता। मुंदरजा बाला आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानों की तरफ जाने और सिदरतुल मुंतहा और उसके आसपास की चीजों को देखने का सबूत मिलता है। सफर आसमान। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की इमामत के बाद सवारी के लिए बुर्राक पेश किया गया। आप दोबारा इस पर सवार होकर पहले आसमान तक गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान का दरवाजा खुलवाया। फरिश्तों की तरफ से पूछा गया कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जिब्रील हूँ। पूछा गया साथ कौन है? बताया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया इनको पैगाम इलाही देकर भेजा गया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। तब अंदर वाले फरिश्ते ने सुनकर कहा मरहबा, आप बहुत अच्छे आए। आप फरमाते हैं मैं वहां पहुंचा तो आदम मौजूद थे अलैहिस्सलाम। इससे क्या बात पता चलती कि किसी के घर में दाखिल होने से पहले, किसी के खास इलाके में दाखिल होने से पहले दरवाजा खटखटाना, अपना नाम बताना, इजाजत मिलना और फिर दाखिल होना, ये है सही तरीका। और इस वक्त आप देखिए कि आसमान के जो फरिश्ते हैं वो सिर्फ ये सुनकर नहीं दरवाजा खोल देते कि जिब्रील मौजूद है, हालांकि जिब्रील अलैहिस्सलाम की कदरदानी आसमानों में भी और जमीन पर भी। इसके बावजूद जब वो कहते हैं मैं जिब्रील हूं तो वो ये नहीं कहते धड़ से दरवाजा खोल देने, पूछते हैं कि साथ कौन है। और साथ कौन है? सब इंसानों में से अजीम चुने हुए इंसान। बताया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इतना कहने पर भी दरवाजा नहीं खुलता। पूछते हैं कि क्या इनको पैगाम इलाही देकर भेजा गया, क्या अल्लाह ताला ने बुलाया है? जिब्रील ने कहा हाँ। तब फरिश्ते ने सुनकर कहा मरहबा। इससे ये पता चलता है कि फरिश्ते किस कदर अमानतदार हैं, किस कदर ड्यूटीफुल हैं। उनको जो कहा गया है वही करते हैं। यफ़अलून मा युअमरून। अच्छा, हमारा हाल क्या होता है कि हम फौरन एक्साइटमेंट में अपनी हुदूद से आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा फुला, बस फुला के लिए तो कोई कैद ही नहीं, कोई हद ही नहीं और कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं। दुनिया में आप देखिए कि जो वीआईपीज़ आमतौर पर होते हैं या मखसूस किस्म के लोग होते हैं, बाज़ औक़ात उनके लिए कोई कानून नहीं होता और समझते कि वो हर कानून से बाला है और वो जहां से चाहे दाखिल हो जाए और जो चाहे करे, और अगर किसी को रोका जाए तो वो उसको अना का मसला भी बना लेता है कि मेरी बेइज्जती की गई है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस कानून की पाबंदी करते हैं और बहुत आराम के साथ जवाब देते हैं, और फिर जितना सवाल पूछा जाता है उतना ही जवाब देते हैं, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराते हैं, और उसके बाद दरवाजा खुलता है। जब दरवाजा खुलता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम को देखते हैं। जिब्रील ने कहा कि ये आपके बाप आदम हैं। इससे पता चलता है कि गाइडेड टूर था और जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ साथ तारुफ करा रहे थे। तो हमारे सीखने की बात यह भी है कि हमारे पास अगर कोई गेस्ट आए या हम उसको कोई टूर दिलवा रहे हो तो उसकी रहनुमाई भी करनी चाहिए कि वो किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं कि खुद ही ठीक है या कसरे नफसी से काम लेते हैं कि अच्छा अब ये क्या बताना, तो ये जब पूछेंगे तो हम बता देंगे, तो नहीं पूछे तो ना सही। उसमें जरूरी हद तक मालूमात दी जा रही है
اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں سلام کیجیے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سلام کرنے والا کون تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے انہیں سلام کیا تو آپ نے جواب دیا، یعنی آدم علیہ السلام نے، مرحبا فرزند صالح، نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب التوحید۔ حالانکہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، یعنی آپ کے بچوں میں سے، تو بعض اوقات ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ادب کرے اور وہ ہمیں زیادہ اپریشیٹ کرے، لیکن آدم علیہ السلام خود آگے بڑھ کر مرحبا کہتے ہیں اور بہت محبت بھرے کلمات کہتے ہیں، فرزند صالح، نبی صالح، اور پھر آپ کی نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ اس سے ایک بہت اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے کبھی والدین سے زیادہ ترقی کر جائیں، مرتبے اور مقام میں، اسٹیٹس میں آگے بڑھ جائیں، تو اس صورت میں اس اسٹیٹس کو اکنالج کرنا، اولاد کو اپریشیٹ کرنا، ان کو ان کا مقام دینا، یہ بھی پیغمبرانہ اخلاق میں سے ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ انہیں صالح کہہ کے پکارتے، یعنی نیک۔ یہ کوئی خوشامد نہیں تھی یا کوئی جھوٹی تعریف نہیں تھی۔ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کا ذکر کر دینا اخلاص کے ساتھ، اچھے آسن انداز میں، دوسرے کو اچھے لقب سے پکارنا، یہ بھی ایک بہترین اخلاق ہے۔ بعض اوقات جب کوئی چھوٹا ہوتا ہے نا عمر میں ہم سے، تو خواہ مرتبے میں بڑا بھی ہو، تو ہم صرف نام لے لے کے پکارتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم عمر میں بڑے ہیں یا ہم کسی بھی اعتبار سے بڑے ہیں، اور یہ تو چھوٹا ہے، اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے بھی تو بھی اس کو اکنالج نہیں کرتے۔ مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد بہت ترقی کر جاتا ہے، علم حاصل کر کے بڑے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے، تو اب آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ چونکہ یہ میرا شاگرد ہے اس لیے زندگی بھر یہ میرے سے کم ہی رہے گا، نہیں، وہ آپ سے زیادہ بھی آگے جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے علم کو، اس کے تقویٰ کو، یا کسی بھی چیز کو اکنالج کرنا جو ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ نے آسمان دنیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں صرف کچھ صورتیں نظر آئیں۔ دائیں طرف دیکھتے تو وہ بزرگ ہنستے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا آدم ہے۔ یہ دوسری روایت میں آتا ہے، یہ دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی اولاد ہیں۔ دائیں طرف رائٹ ہینڈ والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے ایک طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور پچھلی روایت اور اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ پچھلی روایت جو ہے وہ مختصر ہے، جس میں آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو جبریل سلام کرنے کو کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھتے ہیں اور آدم علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر تھوڑے حیران ہوتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام انہیں بتا دیتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر سلام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے، پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ وہاں مجھے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ملے جو باہم خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آسمان پہ بھی آپ جا رہے تھے وہاں سلام دعا ہو رہی تھی، اور یہی ہم مسلمانوں کا بھی شعار اور طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے بھی ملے تو پہلی چیز سلام دعا۔ اس کے بعد مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ جبریل نے کہا میں ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ دروازہ کھولا گیا، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے، سلام کہیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے، چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے، سلام دعا ہوئی، انہوں نے بھی اسی طرح برادر صالح اور نبی صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ برادر بھائی کو کہتے ہیں فارسی میں۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام پانچویں آسمان تک آگے بڑھے، وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی۔ ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی نبی صالح برادر صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آگے چھٹے آسمان تک چڑھے، دروازہ کھلوایا گیا اور اسی طرح سوال و جواب اور مرحبا کہا۔
اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے، آپ انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ پوچھا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ یعنی انہیں اپنی امت کا فکر تھا اور وہ ان کے غم میں ایک طرح سے رو رہے تھے۔ یہ نہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خیر ملنے پر حسد کا شکار ہو کر رونا دھونا شروع کر دیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کے اندر کوئی خوبی اور بھلائی دیکھتا ہے تو اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی خوبی اور بھلائی ہو۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ذات نہیں اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، اور یہ امت کی خیرخواہی اور لوگوں کی خیرخواہی جو ہے یہ انبیاء کی سرشت میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ میں نے کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آسمان کے فرشتے نے ایسا ہی کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کہیے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا، فرزند صالح، نبی صالح، اور بیٹا کہہ کر پکارا۔ آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی گویا دنیا میں جو ان کا خاص بہترین عمل تھا اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی گھر عطا کیا۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس پر آپ نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ سنن بہقی کی روایت ہے۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے بیر حجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے، یعنی پتے بہت بڑے بڑے تھے اور بیر بھی بہت بڑے بڑے۔ اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گئے۔ یہ حجر کے مٹکے جو ہے یہ علاقے کا نام ہے اور وہاں کے برتن شاید مشہور ہیں یا خاص سائز کے ہیں تو اس لیے ان سے تشبیہ دی گئی۔ اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ درختوں کے آس پاس یا نیچے لائٹس لگا کر رکھتے ہیں۔ دن کے وقت تو درختوں کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، سورج کی روشنی میں بہت خوبصورت چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن رات کے وقت بعض اوقات درختوں کے اوپر لائٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں یا بعض اوقات ان کے تنے کے بالکل نیچے زمین پر اس اینگل سے لائٹس لگائی جاتی ہے کہ درختوں کا حسن دوبالا ہو۔ تو رات کے وقت بھی اگر آپ ان درختوں کو دیکھیں روشنی میں تو ان کا حسن اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو بیری کا درخت تھا اس پر بھی خاص قسم کا نور اور روشنی اسے بے حد خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ آپ نے جواب دیا ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر آپ اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو قبول فرما کر 10 نمازوں کی تخفیف فرمائی۔ اس کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب پھر واپس جائیے اور تخفیف یعنی کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ یوں آپ کی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آمد و رفت جاری رہی، یعنی بیک اینڈ فورتھ آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد آپ پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اور کمی کراؤ۔ آپ نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی، یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی۔ بخاری۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات کوئی حکم آتا ہے، کوئی پالیسی بنتی ہے یا کوئی ایسا قانون پاس ہوتا ہے جو عوام کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے، تو جو بھی شخص یا جو بھی انسان یہ سمجھتا ہو کہ یہ لوگوں کے لیے بھاری ہوگا یا مشکل ہو تو وہ ان کے حق میں سفارش کر کے بات کر سکتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد اس میں تخفیف کی درخواست کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں. تو اس سے ایک تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے بہت مرہون منت ہے کہ انہوں نے ہمارا بہت خیال کیا، ورنہ ہم جو 5 نہیں پڑھتے تو 50 کہاں پڑھتے، تو کس قدر مشکل ہوتی. اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کر بار بار عرض کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ 5 کرنے کے باوجود اجر 50 ہی کا رکھا. یہ ہے اس کی رحمت. دنیا میں کوئی بادشاہ ایسی عنایت نہیں کر سکتا کہ اگر کسی کو 50 گھنٹے کے لیے ہائر کیا ہے اور وہ 5 گھنٹے کام کرنا چاہے تو اجرت 50 گھنٹے کی دے. اس کے علاوہ چند اور مشاہدات دیگر کتب میں مذکور ہیں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی عرش کے خزانے سے عطا کی گئیں، یعنی اسی موقع پر جب نمازوں کا حکم دیا گیا. نہر کوثر اور جنت کا مشاہدہ. سدرۃ المنتہا پر بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے قبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے. کستوری خوشبو کا نام ہے جو ہرن کی ناف سے نکلتی ہے، بہترین قیمتی قسم کی خوشبو ہے. تو یہ مٹی سے بھی خوشبو آ رہی تھی. مٹی کی دنیا میں بھی خوشبو ہوتی ہے لیکن وہاں کی خوشبو کستوری جیسی تھی. جنت میں آپ نے نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک نہر پر آیا، اس کے دونوں کنارے موتیوں اور قبوں کے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے جیسے پرلز کے چھوٹے چھوٹے ڈیونز تھے. میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ کوثر ہے. صحیح بخاری. یعنی آپ کو وہ نہر جو عطا کی گئی، انا اعطیناک الکوثر کہہ کر، وہ بھی آپ کو دکھائی گئی. ابراہیم علیہ السلام کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خصوصی پیغام. ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے. تو ہم سب کو کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام. اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہے، یعنی اس میں کچھ اگانے کی ضرورت ہے، اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. اللہ پاک ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. جامع الترمذی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ جنت خوب ہری بھری ہو جائے. دنیا میں پودے لگانے کا، خاص طور پر جن لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے، وہ کبھی راضی ہوتا ہی نہیں. ایک کے بعد ایک قسم کا پودا، یہاں بھی جگہ خالی، اس کونے میں یہ لگ جائے، یہاں بڑا درخت لگ جائے، یہاں چھوٹا لگ جائے. تو یہ امیجن کیا کرے، دنیا کے آج کل تو ویسے بھی سمر ہے اور ہر طرف پھل پھول لگے ہوئے ہیں، تو اسے دیکھ کر ہمیشہ جنت کا سوچا کرے کہ کتنی گرینری چاہیے، کیسا باغ چاہیے. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا ذکر کرنا ہے. غیبت کرنے والوں کا انجام بد، یعنی جہاں آپ نے اچھی اچھی چیزیں دیکھی وہاں پر آپ نے جہنم کے کچھ نظارے بھی دیکھے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے، براس کے. وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا، جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے، یعنی دوسروں کو بدنما کرتے، دوسروں کے عزت پر حملہ کرتے، اور آج ان کی اپنی شکل جو ہے وہ خود بگاڑ رہے ہیں. بے عمل خطباء کا عبرتناک انجام. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، سپیکرز ہیں جو لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور خود ان پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں بس وہ نہیں سمجھتے. یہ شرح السنہ کی روایت ہے. یعنی دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت، اوروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت سیریس میٹر ہے. جب ہم کسی کو بھی کچھ کہنے جا رہے ہوں تو اپنے آپ کو بھی ضرور ساتھ ساتھ شامل کر لیں. بیان اسراء اور معراج پر اہل مکہ کا رد عمل. اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے. مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا ہے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ ایک ہی رات میں آسمان پہ جا کے واپس آ گئے، اور یہ سب کچھ معجزانہ طور پر ہوا، اور یہ بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ وہ جو چاہے کرے. اگلی صبح آپ نے قوم کو گزشتہ رات کے بارے میں بتایا.
صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کا یہ واقعہ جب میں نے مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید اور تکذیب کی، کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب اور انکار کے ساتھ ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیا۔ کچھ لوگ ابو بکر کے پاس گئے اور انہیں اس کی خبر دی۔ وہ ایک پیکر صدق و ایمان تھے، کہنے لگے اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو سچ فرمائی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آسمان سے صبح و شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اسی پر ان کا لقب صدیق ٹھہرا۔ اب دیکھیں کہ جہاں یہ اتنا بڑا اعزاز تھا اور آپ نے اتنا کچھ دیکھا، وہاں اس کا ذکر اتنی شدید مخالفت اور لوگوں کے اندر شکوک و شبہات کا ذریعہ بن گیا۔ گویا ان کا ایک امتحان تھا، اور اس موقع پر جو حقیقی معنی میں ایمان لانے والے تھے، جن کے رہنما ابو بکر صدیق ہیں، انہوں نے اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل کی تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا۔ حقیقی ایمان وہی ہے جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا ہو۔ دین کے بارے میں، کسی قرآن کی آیت کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے بارے میں کوئی بات اگر آپ کو اپنی عقل سے بالا لگے اور سمجھ نہ آئے تو اس موقع پر فوراً یہ سوچا کریں کہ جس رب نے آسمان بنایا، زمین بنائی، سب کچھ بنا، اس کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ تو شک کی کوئی گنجائش رہتی نہیں۔ شکوک و شبہات جو ہے یہ منافقت کو جنم دیتے ہیں، اور جب شک آنے لگے تو یہ آیت بھی پڑھا کرے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک جس نے آسمان و زمین کو پھاڑا، یعنی یہ اکٹھے تھے پر ان کو الگ الگ کیا، یعنی جس نے اتنا بڑا کام کیا، کیا اس کی ذات میں یا اس کے احکامات میں یا اس کے کسی بھی کارنامے میں یا قدرت میں شک کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اظہار ثانی اور بے یقینی کے جذبات سے مغلوب کفار نے آپ کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ بات یہی ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش ہوتی۔ پوچھا کہ بیت المقدس کیسا ہے اور اس کی علامتیں کیا ہیں؟ صحیح مسلم میں آپ کو ارشاد نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر فرما دیا، اور جو باتیں اور نشانیاں مشرکین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا، آپ کو کچھ میں نہیں بولا۔ یوں آپ کی تردید اور تکذیب کا جو جذبہ لیا ہے اس کی اکثر نفی ہو گئی، لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہ مانے۔ یہی کہہ سکے کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں۔ آپ نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئیں، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے صرف کن ہو جا کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشاہدات کروائے گئے، ان میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، جن میں سے اہم ترین یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں، جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس جنت کے لیے کوشاں ہوں جس کا مشاہدہ آپ نے بنفس نفیس فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے خصوصی پیغام کے مطابق کثرت سے ذکر الہی کریں، دوسروں کی غیبت سے پرہیز کریں، اور جو بات دوسروں کو کہیں اس پر خود بھی عمل کریں۔ اے ایمان والو، تمہارا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو۔ نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو خود اس کام کو ناپسند کرتے ہو، یعنی اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات آپ نے اس سے پہلے کئی بار سنی اور سنائی بھی ہوں گی، لیکن بات صرف جان لینے کی نہیں ہے، صرف سن لینے کی نہیں ہے، صرف دوسروں کو سنا دینے کی نہیں ہے، صرف ایز اے ریفرنس کوٹ کرنے کی نہیں ہے۔ بات ہے اپنا جائزہ لینے کی، ان میں سے ایک ایک نقطے کو سامنے رکھ کے اپنا آئینہ دیکھنے کی، اس آئینے میں خود کو دیکھنے کی کہ ابھی تک کون سے داغ دھبے مجھ میں موجود ہیں۔ کیونکہ اگر کسی شخص کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں تو گویا اس کے اندر انسانیت کا کوئی احترام نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ کوئی قوم، کسی قوم کا، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، کوئی انسان کسی انسان کا
مذاق نہ اڑائیں، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ قرآن مجید کے بہت سے احکامات اکٹھے ہیں، مردوں عورتوں دونوں کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا تو سبھی شامل ہو گئے، لیکن جہاں بہت اہم حکم دینا مقصود ہو وہاں عورتوں کا الگ سے بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قوم کے اندر بھی عورتیں موجود ہوتی، کسی بھی نیشن کے اندر، کسی بھی گروہ کے اندر، لیکن یہاں عام طور پر، یہاں خاص طور پر، عام نہیں خاص طور پر نساء کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ خامی عام طور پر عورتوں میں مردوں کی نسبت بھی زیادہ ہوتی۔ دوسروں کی غلطیوں پر، دوسروں کی کوتاہیوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی اڑانا، مذاق کرنا، اس کی تحقیر کرنا، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس سوچ کے ساتھ کہ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور مرد عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور عورتیں عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ ہو سکتا ہے جن مردوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو، اور عورتیں جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی مذاق اڑانے والے سے بھی زیادہ اچھی ہوں۔ کہاں؟ اللہ کی نگاہ میں۔ تو جو اللہ کے محبوب کا مذاق اڑائے تو پھر وہ اپنی شامت خود بلا رہا ہے۔ اور پھر ایک دوسرے پہ تانا زنی نہ کرو، تانے مت دو، نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ مومن ہونے کے بعد ایسے کام کرنا مومن کو گوارا نہیں، مومن کے لیے سوٹیبل نہیں، مومن کے لیے اچھا نہیں۔ اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں، جو ان حرکتوں سے نہ رکیں وہ ظالم ہیں، اور ظلم کرنے والا قیامت کے دن اپنے لیے اندھیروں کا سودا کر رہا ہے۔ اسی طرح گمان کرنے سے بچنے کو کہا گیا کہ بہت زیادہ گمان سے بھی بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو، کیونکہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں داخل ہونا، دخل اندازی کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، کوئی پسند کرے گا؟ کسی مردہ کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرتا، تو پھر غیبت کیسے پسند کر لیتے ہو؟ تو اس کو اتنی دلچسپی سے کرتے اور سنتے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا وہی ان بری اور گندی عادتوں سے بچے گا۔ اور کسی وقت بھی جب احساس ہو جائے تو واپس پلٹ آنا چاہیے، ان بری عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ان کی توبہ قبول کر لیں گے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو باقی تمام مخلوق پر فوقیت عطا کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اللہ نے عزت دی، اور پھر اس مخلوق میں سے اہل ایمان کو اللہ نے درجے عطا کیے ہیں، اور پھر ان میں سے جو اللہ کے اور زیادہ قریب ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو کسی انسان کو بھی برا بھلا کہنا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنا نہایت قبیح حرکت، لیکن جو کوئی جس کے درجے بلند ہوں اور جو اللہ کے اور زیادہ قریب ہو اور مقربین میں سے ہو، اگر کوئی اس کے ساتھ دشمنی پالتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے اور اس کے لیے دل میں برے گمان رکھتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا۔ تو کسی کے بارے میں بھی برا گمان رکھنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غلط فہمی ہو اور دوسرے شخص کے اندر وہ سب خرابی نہ ہو جو میں سوچ کے بیٹھا ہوں۔ تو اس لیے مجھے اس چیز سے باز آنا ہے، مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا، یہ بات زیب نہیں دیتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے، یعنی کتنا زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کے مال اور جان کی حرمت، اور یہ کہ ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان رکھا جائے۔ عام طور پر ہم جان لینے کو تو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، قتل کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، جسمانی طور پر کسی کا قتل نہیں کرتے۔ اسی طرح چوری کو بھی برا سمجھتے ہیں کہ ہم انتہائی متقی پرہیزگار ہیں، ہم کسی کے مال کی طرف کیوں دیکھیں اور اس کی اجازت کے بغیر کیوں لیں۔ لیکن عزتوں کا قتل عام برسر بازار ہو رہا، ہر محفل میں ہو رہا، تو کوئی کسی کو روکتا نہیں، اور پھر کسی کے بارے میں دل کے اندر بغض اور نفرت اور حسد، اور وہ بھی محض بدگمانی کی بنا پر اور محض سوچ اور گمان کی بنا پر، جس کی کوئی سالڈ پروف نہ ہو، دلیل نہ ہو، یہ صرف اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ملتا۔
تو آخر کب تک ہم اس دلدل میں پھنسے رہیں گے؟ کسی کے ساتھ ظلم دراصل اپنے ساتھ ظلم ہے، اور کسی کے لیے اچھا کرنا دراصل اپنے لیے اچھا کرنا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، اپنے ساتھ اچھا کرو گے، برا کرو گے تو بھی اپنے لیے کرو گے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کوئی جس طرح کی بھی کمائی کرے گا، جو بھی اپنے لیے اکٹھا کرے گا، اس کا خمیازہ خود بھگتے گا۔ پھر وہ مشہور حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں حج کے موقع پر، صحیح بخاری کی روایت ہے، حج کے موقع پہ فرمایا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ، یہ کون سا شہر ہے؟ تو لوگوں نے ہر سوال کے جواب میں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا دن، حرمت والا مہینہ اور حرمت والا شہر ہے، اور پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کی ہیں جیسے تمہارے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت۔ یعنی 3 حرمتوں کا ذکر، دن، مہینہ، شہر، اور مومن کی بھی 3 حرمتوں کا ذکر، جان، مال اور عزت۔ لیکن ہم عزت کی حرمت کی پرواہ نہیں کرتے، انسانوں کا احترام کرنا نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کرے اور بڑے کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ تو مومن کی پہچان ہے۔ اب دیکھیے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو 2 میں سے ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے لیے دے اپنی ذات میں رہنا ہے، اکڑ میں رہنا اور کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنا کہ جس کو بھی تم دیکھو سلام کرو، افشوا السلام بینکم، اس کو بھی کرو جسے پہچانتے ہو، اس کو بھی کرو جس کو تم نہیں پہچانتے۔ ہم صرف کس کو سلام کرتے ہیں کسی محفل میں جا کر؟ جس کو ہم جانتے ہیں، بس اسی کو حق دیتے ہیں، اس کے بعد علاوہ باقی مومنوں کو حق نہیں دیتے۔ تو نہایت ضروری ہے کہ ہم ہر بڑے کا احترام کرنا سیکھیں، کوئی عمر میں بڑا ہو، کوئی رتبے میں بڑا ہو، چاہے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یا کسی اعتبار سے اللہ نے اس کو ہم پر فضیلت دی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے مقام کو مان لینا، اس کو ایکسپٹ کر لینا، چاہے وہ گھر میں ساس کی شکل میں ایک بڑی خاتون ہو، یا کسی جگہ پر جہاں آپ جاب کر رہے ہیں تو کوئی آپ کا باس ہو، یا آپ کسی اور جگہ پر ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں تو وہاں جو آپ کا امیر ہو، آپ کا کوئی ذمہ دار ہو، چاہے آپ کے اس سے پرسنل لیول پر کوئی اختلافات ہی کیوں نہ ہو، تو اس صورت میں ہم سب کے لیے لازم ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم احترام کا کلچر عام کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر روز صبح اٹھتے ہی اخباروں کے اندر جس طرح ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ ہمارے بڑے ہی منا رہے ہوتے ہیں، جس طرح جگت بازی ہوتی ہے، جیسے ایک دوسرے کی باتوں سے لفظ نکال کر ایک دوسرے پہ مارے جاتے ہیں، تو بعض اوقات شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارے مسلمانوں کے سربراہ اور قائدین ہیں، یہ کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے لیے کیسی مثال ہیں، ہم بحیثیت قوم کس طرف جا رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کوئی بھی مہذب قوم، کوئی بھی ترقی یافتہ قوم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتی۔ ہر بندہ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اختلاف کرنے میں کسی سے اس کی توہین نہیں ہے، اختلاف سے خیر و بھلائی کے راستے کھلتے ہیں۔ بس آپ ایک طرف سوچ رہے ہیں، ایک ہی طرف لکیر کے فقیر بنے، دوسرا آپ کو کہتا ہے بھئی وہ دیکھو، اس کو بھی ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو، تو آپ دیکھتے ہیں اچھا ہاں واقعی یہ میرے طریقے سے زیادہ بہتر طریقہ، مجھے اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے، یہ اس سے اس کا کام زیادہ بہتر ہے، مجھے اس سے سیکھنا چاہیے، تو اس میں تعصب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح انسانوں کے درمیان باہم عداوتیں یہ بھی گٹی میں رکھ دی گئی۔ رنگ و نسل اور زبان کا اختلاف تو ہے ہی، وہ تو بڑا نیچرل ہے، ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے، سامنے فیس کے اعتبار سے بھی اور اس کے اندر کے اعتبار سے بھی، یعنی دماغ کے اندر کی سوچ، یہ دل کے اندر جو اس کے احساسات ہیں اس کے اعتبار سے فرق ہے۔ ہم ہر شخص فرق ہے، ہر شخص کی پسند و ناپسند فرق ہے۔ یہ اتنے ڈھیروں ڈھیر رنگ اللہ نے پیدا کیے، اب سب کا رنگ، پسندیدہ رنگ الگ الگ ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی ضروری نہیں کہ محبت کا مطلب ہے کہ ہم سب ایک ہی رنگ پسند کریں، اور ہم سب ایک ہی کھانا پسند کریں، اور ہم سب ایک ہی لباس پسند کریں۔ ایز لانگ ایز کوئی چیز شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے تو اس میں ہر ایک کی چوائس فرق ہو سکتی ہے۔ ہاں جہاں اللہ رسول کی مرضی کی بات آ جاتی ہے پھر وہاں ہماری پسند کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہم سر تسلیم خم کر دیں، اپنی پسند کو پیچھے لے جائیں اور اللہ کی پسند کو آگے رکھیں۔
اور یہ سارے معاملات میں، چاہے کھانے کا معاملہ ہو حلال و حرام، چاہے پہننے کا معاملہ ہو، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ مثلا پہننے کے معاملے میں کس کی پسند کو سامنے رکھ کے پہنتے ہیں؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، لوگوں کی پسند کو یا اللہ کی پسند کو؟ دو میں سے ایک کی پسند ہوتی، بعض اوقات اپنی بھی نہیں ہوتی، وہ مصیبت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پرائرٹی نمبر 1 ہماری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی پسند۔ کوئی لباس پہن کے ہم نے کبھی آگے پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لگ رہے؟ سوچا کبھی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک وہاں سے اس پسند نہ آ جائے، وہاں سے حکم نہ آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے اچھی لگ رہی ہو، جب تک اس کی نظر سے نہ دیکھیں چیزوں۔ مجھے بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ دین بھی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں پھر اللہ کی حدود توڑتے ہیں۔ باطن کا معاملہ تو سب کا اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ظاہر میں بھی اللہ کی حدود توڑتے ہیں۔ وہ کیوں؟ یہ کیسا کنٹراسٹ ہے، ایک طرف اللہ کی محبت کے دعوے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی ناراضگی کے کام۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی حکم دیے ہیں قرآن مجید میں، جو تعلیمات ہمیں سنت سے ملتی ہیں، اگر ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں تو اللہ کی محبت کا دعویٰ پھر ہمارا سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ۔ کچھ بھی پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دفعہ ضرور سوچے، وہاں لکھ کے بھی لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسی لگ رہی، کیونکہ جو ہی ہم کپڑا پہنتے ہیں نا تو ہر ایک دوسرے سے کیسی لگ رہی، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی نظروں میں جچ جائیں، وہ پاس کر دیں ہم کو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ساری دنیا ایسا کپڑا پہننے لگ گئی ہے کہ جس میں ٹانگوں کی پوری شیپ نظر آ رہی، جس کو چوڑی دار پاجامہ کہتے ہیں آسان لفظوں میں، پوری ٹانگ کی شیپ نظر آ رہی، پنڈلی الگ نظر آ رہی ہے، گھٹنے بھی دکھ رہے ہیں اور اوپر سے بھی آپ کے ہپس کتنے ہیں، کیونکہ آپ نے اتنی لمبی چاک والی قمیض پہنی ہوئی ہے کہ آپ سائیڈ سے جو ہی چلتے ہیں وہ گھیرا یوں ہی ہٹتا ہے، پورے کے پورے ننگے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں جب خواتین کی مجلس میں بھی کسی کے اوپر میری آنکھ پڑ جاتی ہے تو شرم کے مارے میری نگاہ نیچے جھک جاتی، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا، دیکھنا برداشت نہیں ہوتا۔ میں سوچوں کیسے پہن لیتے ہیں؟ ایمان کہاں گیا؟ حیا کہاں گئی؟ پوری ٹانگ دکھا رہے ہیں، کیا گھٹنے سے اوپر کسی عورت کو دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے نا۔ جب ہم نے چاپ گھٹنوں سے اوپر کھول دیے، پسلی بھی نظر آنے لگی، کیا دلیل ہے، کیا جواز ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی جو لباس پہن کر ننگی ہوں، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے کہیں جی ہم نے تو ڈھکا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کے اوپر، تو کپڑا ہوتا ہے، وہ تو جین پہنی ہوئی ہوتی ہے، یا ہم نے کوئی موٹا سا کپڑے کا پاجامہ پہنا ہوتا ہے۔ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ آپ چاہے لوہے کا پاجامہ پہن لیں، لیکن اگر وہ آپ کی شیپ ظاہر کر رہا ہے، شیپ دکھ رہی ہے آپ کی، آپ ننگے ہیں، آپ کا حیا پامال ہو رہا ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں اس بے حیائی کی، اور ہم کر کیوں رہے ہیں؟ ہم نے شلوار کو ایسے پاجامے سے کیوں بدل دیا؟ کیونکہ لوگوں نے ایسا کیا، ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم نے اندھی تقلید کی ان کی۔ تو لوگوں کی طرح بننے کی فکر نے ہمیں کہاں لا کھڑا کیا؟ کہاں تک جائیں گے ان کے پیچھے؟ کہاں تک؟ سوچئے اینڈ کہاں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کی نگاہ میں نہیں جچتے، اللہ کی نگاہ میں جب تک نہیں جچتے اور لوگوں کو راضی کرتے پھرتے ہیں تو کبھی بھی عزت و احترام نہیں پا سکتے۔ عزت و احترام، ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، اور ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہوتے۔ تو جہاں ہمیں دوسروں کا احترام کرنا ہے وہاں ہمیں اپنے بارے میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہم خود احترام کو چاک کر رہے ہیں، کہ دوسروں کے دل سے احترام چلا جائے۔ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے بندوں کی رضا کی خاطر، تو ایسا شخص کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا، کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں دوسروں کی عزت پامال نہ کریں وہاں خود بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو عزت و احترام کے منافی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے احترام کا حکم دیا، اور پھر ایک دوسرے کی تکلیف پر خاص طور پر خوش ہونے سے روکا، کیونکہ عموماً ہم کسی کو مزید تکلیف کب دیتے ہیں؟ مثلا کوئی پھسل کے گرا، کوئی اٹک کے گرا، کوئی کسی اور مشکل میں پڑا تو ہم اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسود سے روایت ہے، قریش کے کچھ نوجوان حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ اس وقت منا میں تھیں، وہ نوجوان ہنس رہے تھے،
یعنی آپ کی خدمت میں اور ہنسے جا رہے تھے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے کہ فلاں آدمی خیمے کی رسی پر گر پڑا ہے اور اس کی گردن یا آنکھ جاتے جاتے بچی. ایسا کہتا ہے ایسے کوئی اٹک گیا اور گر پڑا. وہ گرا پڑا ہے, سر اس کا پٹنے لگا ہے اور لوگ اس پہ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں. ایسے منظر آپ نے دیکھے ہوں گے. حضرت عائشہ نے فرمایا تم مت ہنسو, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی ہو, جس مسلمان کو کوئی کانٹا چبھ گیا ہو یا کوئی اس سے زیادہ چیز لگ گئی ہو, تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اب وہ شخص جس کو تکلیف ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا رہا ہے, اس کے درجے بلند کر رہا ہے, اور اس پر آپ ہنس رہے ہیں. نادانی کی بات ہے نا. جب کسی کو چوٹ لگے تو ہمارے دل میں بھی چوٹ لگنی چاہیے, کیونکہ مومن تو ایک جسم کی مانند ہے نا. ایک حصے کو دکھ ہوگا تو دوسرے کو بھی تکلیف پہنچے گی. پھر اسی طرح ہم عام طور پر لوگوں کے ناموں پہ ہنستے ہیں, شکل و صورت پہ ہنستے ہیں, بعض اوقات ان کے کچھ اعمال پہ ہنستے ہیں. مثلا ایک خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ریا خارج کرنے پر ہنسنے سے منع کیا. فرمایا کہ ایک کام جو تم میں سے ہر شخص کرتا ہے اس پر تم دوسروں پر کیوں ہنستے ہو؟ تو کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسا عیب یا ناپسندیدہ چیز جو ہم کسی میں دیکھ کر اچھا نہیں سمجھتے, تو یہ ضرور سوچ لیں کہ کہیں وہ ہمارے اپنے اندر تو نہیں. کیونکہ جو چیز ہم خود بھی کرتے ہیں, کوئی بھی کام, یہ تو ایک مثال ہے نا, جو کام ہم سب خود کرتے ہیں یا جو عیب ہمارے اپنے اندر ہے, ہمیں حق نہیں کہ ہم اس پر دوسرے پہ باتیں بنائیں. اسی طرح دوسروں کو تانے دینا. ذرا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کن کن باتوں پہ تانے دیے جاتے ہیں دوسرے کو؟ بتائیے. دوسرے کی چال چلن پہ, شاباش. کوئی دین کی طرف آئے تو اس کو پرانی باتیں یاد کراتے ہیں, اور ذات پہ, جی ہاں. اور کوئی کام کسی خاص انداز میں کر رہا ہو, مثلا کسی لڑکی کو صحیح کھانا نہیں پکانا آتا, یہ روٹی نہیں بنانی آتی, تو آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں کس میں آتی؟ بد اخلاقی میں. قرآن مجید میں تمہیں منع کر دیا گیا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, ایک دوسرے پہ تانا زنی نہ کرو. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامے, کیونکہ لوگ ذات کو بھی تانا دیتے ہیں, اس پہ بھی مذاق اڑاتے ہیں, تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو. دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. معیار بتا دیا گیا, جیسے قرآن پاک میں آتا نا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ, جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو عزت تو اس کے لیے ہے, اور جو جتنے زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. بظاہر اگر وہ اپنے مال کی وجہ سے یا سٹیٹس کی وجہ سے یا کسی علم کی وجہ سے وہ لوگوں کے اوپر اپنا روب جھاڑتا ہے, یا کسی خاص عہدے کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے وبال بنا ہوا ہے, وہ پھر وقتی چیز ہے, لیکن دلوں میں احترام نہیں ہوتا. وہ صرف کسی کی ظاہری, کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کا احترام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو, گالی گلوچ کرے, گندے الفاظ استعمال کرے, بد کلام ہو, بد اخلاق ہو, بخیل ہو, بزدل ہو. یہ ہے اصل برائیاں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم یا کسی خاندان یا کسی گھرانے کا کوئی ایک شخص برا کام کرتا ہے. مثلا آپ کے بچوں میں سے کوئی ایک خراب نکل آتا ہے, یا آپ کے اوپر کی فیملی میں سے خالہ, چچا, ماموں, یا ددیال میں سے یا ننیحال میں سے یا سسرال میں سے کوئی برا کام کر لیتا ہے. اب وہ ایک شخص تھا جس نے کوئی قتل کیا یا چوری کی یا غلط کام کیا, اس میں سب کا تو قصور نہیں, لیکن ہم جب کسی کا ذکر کرتے ہیں تو ساروں کو بیچ میں رگیت دیتے ہیں, سب کو بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا الزام لگانے میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایک آدمی کے عیب بیان کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے پورے قبیلے کی مذمت کر دیتا ہے, اور وہ جو اپنے باپ کا انکار کر کے اپنی ماں کو زانیہ قرار دیتا. کوئی باپ کو یہ کہ میں تو جو باپ مانتا ہی نہیں, تو اس نے باپ کو بھی نہیں چھوڑا, اس کی بھی بے احترامی کی اور ساتھ ہی ماں کو بھی رگیت دیا. بہت بڑا مجرم ہے وہ بھی. لیکن یہاں خاص طور پر جس چیز کا ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک بندے کے عیب کی وجہ سے پورے قبیلے کی برائی کرنا. مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچیاں شادی کے بعد جاتی ہیں, نئی نئی عملی زندگی میں داخل ہوتی ہیں, پہلے اسکول, کالجز, پڑھائی, ادھر ادھر,
بہت سی بچیوں کو گھر کے کام کاج اچھے طریقے سے نہیں آتے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس بچی کو بھی تانے دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی ماں کو بھی اور پورے خاندان کو. حتیٰ کہ اگر بچی سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ماں باپ کو سامنے بٹھا کے بدتمیزی اور بد اخلاقی اور برا بھلا کہا جاتا ہے اور ان سے لڑائی کی جاتی.